السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ 14 اگست والے دن منار پاکستان کے اندر وہ جو لڑکی جس کا نام عائشہ ہے اور وہ جو ٹک ٹاکر بنی پھرتی ہے اور وہ اب سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ رہی ہے کہ میری عزت کے ساتھ کھیلا گیا، میرے ساتھ یہ کیا گیا، تو ناظرین یقین مانیے سب سے بڑی اگر میں کہوں تو شریعت کے حساب سے پہلے نمبر پہ اگر دیکھا جائے اس عورت کا حق بنتا ہی نہیں ہے باہر جانے کا، پہلے نمبر پہ۔ کیوں؟ اگر چلے عورت مجبوری پہ طور پہ، اور جیسے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک پاکستان کے اندر 14 اگست آتی ہے اور آپ دیکھیں گے پچھلے میں یہ بھی کہہ دوں اپنے پچھلے جو آپ کے بزرگ ہیں نا، ان سے پوچھ کے دیکھیں کیسے آزادی ملی ہے، ان سے پوچھ کے دیکھیں کیسے وہ آئے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں کئیوں کہ ادھر بھائی کچھ لوگوں کے شہید ہو گئے ہیں، کسی کی مائیں ادھر رہ گئی ہیں، کسی کی بیٹیاں ادھر رہ گئی ہیں، کیسے یہ آزاد ہوا ہے۔ تو پھر حیرانگی والی یہ ذہن میں رکھ کے جی اس لیے 14 اگست والے دن یہ جی آزادی ملی ہے اور یہ فحاشی شروع کر دی، اور اس عورت کا تو حق بنتا ہی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کی غلطی ہے، اور میں یہ بھی کہہ دوں ضروری نہیں اب جیسے یہ روتی پھر رہی ہے کہ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تصویر کا دونوں رخ دیکھیں، اب دوسری طرف دیکھیں وہ فحاشی پھیلا رہی ہے دوسرے لڑکے کے ساتھ، تو پھر ایسے ہی ظلم ہونا ہے۔ تو چلیں ناظرین، میں چاہتا ہوں اسی حوالہ سے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سناؤں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی دیکھیں گے۔ تو چلے پہلے ناظرین آپ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ہم وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے۔ تو یہاں پہ ناظرین ہم رک کے بات کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سازش کھیلی ہے، یہ اس لیے ایسا کیا۔ میں کہتا ہوں صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے نہیں، اس نے استغفر اللہ معاذ اللہ ہمارے اسلام کے مخالف بھی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ وہاں ایک اسلام مذہب ہے جو عورت کو ہر طرح کے حقوق دیتا ہے۔ اسلام مذہب نے آ کے یہ عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، اسلام اور مذہب نے آ کے عورتوں کو ہر طرح خیال رکھا ہے۔ اب دیکھیے اگر آپ پیچھے چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے دیکھا جائے تو عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک آپ دیکھیں گے محدثین نے لکھا ہے کہ ان عورتوں کو سمجھا کچھ نہیں جاتا تھا، یا ایسا سمجھ لیں کہ ان کی بھی منڈی لگتی ہے، جیسے ہم بڑی عید پہ قربانی کے جانور لاتے ہیں نا، ایسے منڈی ان عورتوں کو بھی منڈی لگتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو عزت دی ہے، ان کے حقوق رکھے ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو پھر بھی ایک اسلام مذہب کے اندر ہو کے اور یہ پھر عورت ایسے کام کرے۔ تو چلے ناظرین میں کہتا ہوں پہلے آگے ہم پھر ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اور کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ چلے ناظرین وہ ویڈیو دیکھیں۔ 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھانکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے۔ صرف محرم کے سامنے اجازت ہے، ان کے شوہر، لڑکے، والد وغیرہ۔ اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں حجاب کے 6 نقاط ہیں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ، عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے۔
बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सकें। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे देखिए मजहब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े। मिसाल के तौर पे अगर 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है, लड़की को छेड़े। मैं पूछना चाहता हूं वो किसको छेड़ेगा, वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा, किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो देखी, तो चले हम इसी वाला से सबसे पहले हम सिलसिला सैया की हदीस देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तशरीफ़ फरमाए, आने वाली एक औरत गुजरी है, जा रही है, तो एक सहाबी कहने लगे कि अगर किसी ने जन्नती औरत, चलती फिरती जन्नती औरत देखनी है ना, तो फिर इस औरत को देख ले। अब वो कहने लगे इसके अंदर क्या खूबी है, तो वो सहाबी कहने लगा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और ये औरत आई है, और हबशी औरत है, काला रंग है, हबशी औरत है, काला रंग है, और ये आई है और पर्दे की हालत में आई है। हैरानगी वाली बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी वो पर्दे की हालत में आई है। और ये नाम कितना प्यारा है इसका, आयशा नाम है, और ये बेहयाई फैलाने के लिए चल पड़ी है कि मैं भी जाऊं मीनार पाकिस्तान के अंदर, और फिर ये कैसे कैसे काम इसने किए। यकीन मानिए कितना प्यारा नाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, इतना प्यारा नाम रखे, और इस लड़की के ये जो मीनार पाकिस्तान से काम देखे, चेक करें। तो चलें नाज़रीन, अब वो सहाबी कहने लगा कि ये औरत आई है, हबशी औरत है, और आकर क्या कहती है, पर्दे की हालत में है। कहती है अल्लाह के नबी जी मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे पर्दे की हिफाजत कर ले। जुमला कितना प्यारा है। वो औरत हबशी औरत है, पर्दे में, और फिर भी ये कह रही है मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे पर्दे की हिफाजत कर ले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा कर बीबी, इस औरत पे, इस बीमारी पे सब्र कर ले, अल्लाह आपको जन्नत दे देंगे। बीबी खुश तो बड़ी हुई, जब सब्र करूँगी तो जन्नत मिल जाएगी। थोड़ी दूर के फिर वापस आ गई है, और आकर क्या कहती अल्लाह के नबी जी बात यह है कि मिर्गी का जब दौरा पड़ता है मेरा पर्दा हट जाता है।
گلیوں کے اندر میں گر جاتی ہوں، میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، بچے پتھر بھی مارتے ہیں، لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، مجھے پتھروں کی بھی پریشانی نہیں، مجھے لوگوں کے مذاق کی بھی پریشانی نہیں، مجھے پریشانی مجھے اگر ستاتی ہے وہ میرے پردے کی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کریں، میں جب زمین پہ گرتی ہوں تو میرا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اس حبشی عورت کو، کالے رنگ کی عورت کو اپنے پردے کی کتنی فکر لگی ہوئی ہے، اور یہ آج کل امت مسلمان کا حال دیکھ لیں، نام اس کا عورت ہے، عورت کا نام پردہ ہے، تو ان کے حالات دیکھ لیں۔ یقین مانیے جب ایسے کام ہوں گے تو پھر فحاشی تو ہوگی۔ تو دعا کرے اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی آپ دعا کریں اللہ پاک ایسے ظالموں کو ہدایت دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک مسلمان کی تمام عورتوں کو گھر میں رہنے کی میں، اور اگر مجبوری پہ طور پہ باہر نکلنا پڑ جائے تو پردے میں رہنے کی اللہ پاک توفیق دے دے۔ تو ناظرین دیکھیے دوسرے نمبر پہ ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر عورت خوشبو لگا کے بھی نہ آئے، کتنی سختی کی ہے۔ اور اگلی ایک حدیث میں بتایا کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو عورت نکلتی ہے نا بازار میں، اور وہ بڑی بن سور کے نکلتی ہے، جیسے یہ نکلی تھی ٹک ٹاکر، تو بن سور کے نکلتی ہے، کیا کچھ نے کیا۔ تو اب کچھ لوگوں کو یہ بھی بات بڑا غصہ لگے گا کہ یہ ایسے کتنی تلخی والی باتیں کہہ رہا ہے، جو حقیقت ہے وہی میں سامنے آپ کے لے کے آ رہا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بازار میں نکلتی ہے بن سور کے، تو اتنی دیر تک فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آ جاتی۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے اس ظالم عورت نے، اس ٹک ٹاکر نے اسلام کو بھی بدنام کیا، پاکستان کو بھی بدنام کیا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں بھی لیں۔ میں حدیث بتا رہا ہوں کہ اس نے اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں بھی لیں، اور اللہ رب العالمین کی بھی لعنتیں اس عورت نے لی۔ تو دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔